نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں اور سورۃ المؤمنون کی ان آیات مبارکہ میں اس بات معاد کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ سابقہ آیات میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ توحید پہ قرآن مقدس میں دلائل کا ذکر فرمایا اور شرک کا رد فرمایا، اور جیسا آپ الحمدللہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ 3 مسائل ایسے ہیں جو بنیاد ہیں ایمان کی، عقیدے کی، نجات کی۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ اس بات توحید ہے کہ آدمی کا توحید پر عقیدہ جو ہے وہ بالکل صحیح ہو اور غیر متزلزل ہو۔ توحید ربوبیت پر بھی ایمان ہو، توحید الوہیت پر بھی ایمان ہو، توحید اسماء و صفات پر بھی ایمان ہو، شرک اکبر سے بھی بچے اور شرک اصغر سے بھی بچے۔ یہ بنیادی مسئلہ۔ دوسرا بنیادی مسئلہ ہے ایمان بالنبوت والرسالہ کا، کہ تمام اللہ کے رسولوں اور انبیاء پر ایمان ہو کہ تمام نبی اور رسول برحق، ان پر اللہ نے ان کے زمانے میں جو شریعت اتاری، کتابیں اتاری، وہ برحق، اور سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سیدنا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، جن پہ اللہ نے نبوت کی عمارت کو مکمل فرما دیا اور اپنی آخری کتاب نازل فرما کے باقی تمام احکام سابقہ یعنی جن کی ضرورت تھی ان کو منسوخ فرما دیا اور جن کو چاہا ان کو قیامت تک باقی فرما دیا۔ تو یہ بھی بنیادی مسئلہ ہے، اگر ایک نبی پر بھی ایمان نہ ہو تو بندہ کافر ہو جاتا۔ اور تیسرا مسئلہ ہے اس بات معاد۔ اس بات معاد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اس کے بعد پھر میدان حشر ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، وزن ہوگا، سزا ہوگی، جزا ہوگی۔ اس کی تمام تفاصیل پر ایمان رکھنا جو ہے یہ بھی بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر قیامت پر ایمان نہ ہو، یا بعض بعد الموت پہ ایمان نہ ہو، یا وزن میزان پر ایمان نہ ہو، یا صراط پر پل کے گزرنے کا ایمان نہ ہو تو آدمی ایماندار نہیں رہ سکتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ 3 بنیادی مسئلے ہیں۔ تو پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے رد میں بڑے عجیب اسلوب سے فرمایا تھا کہ کل من الارض ومن فیہا، کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے کس کا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ۔ تو کوئی جواب نہیں ما سوا اس کے سیقولون للہ، کہ وہ یہی جواب ہی دے سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا جب یہ سب اللہ کا ہے افلا تذکرون، پھر تم کیوں نہیں سوچتے ہو، کیوں نہیں غور کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، 7واں آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ما سوا اس کے سیقولون للہ، کہ سب اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو کہو جب یہ مانتے ہو اور یہ حقیقت ہے افلا تتقون، پھر تم کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں تمام ملکوت کا نظام ہے اور کون ہے جو پناہ دینے والا ہے اور اس کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں ما سوا اس کے سیقولون للہ، کہ اللہ ہی پناہ دینے والے ہیں، اللہ ہی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ فرمایا فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، پھر تم پہ کیا جادو کی مار پڑ گئی ہے، کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اصل بات یہ ہے کہ ان کو حق بات سے چڑ ہے،
ورنہ یہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے، دلائل کو نہیں جھٹلا سکتے۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، آپ چونکہ حق لے کے آئے ہیں اصل میں یہ اسی حق کے جھٹلانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے ان کا رد فرمایا جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد بنائی ہے، جیسے نصرانیت ہے، یہودیت ہے۔ فرمایا متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، خبردار اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں اور نہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق ہے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا، کل الہ بما اذا لذهب کل الہ بما خلق، تو ہر خدا جو ہے وہ اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو لے جاتا اور پھر ان میں مقابلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ چڑھتی کرتے، ولا علی بعضهم علی بعض سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جس کی یہ کافر نسبت کرتے ہیں، وہ اولاد سے بھی پاک ہے، وہ شریکوں سے بھی پاک ہے۔ اور اس کی صفت یہ ہے کہ عالم الغیب والشہادت، ہر غیب، ہر چھپی ہوئی چیز جو مخلوق سے چھپی ہے اس کے بھی جاننے والا ہے، جو ظاہر ہے اس کے بھی جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات بلند و برتر ہے جس کا اس کے ساتھ جن کو یہ شریک بناتے ہیں، جو کسی چیز کا بھی علم نہیں رکھتے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، قل رب اما ترینی مما ما یوعدون، کہ یا اللہ اگر ان کافروں کو آپ نے میری زندگی میں عذاب دینا ہے تو رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اللہ مجھے ان کے ساتھ نہ رکھنا، مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو کبھی کبھی بے گناہ بھی ساتھ پس جاتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، کہ میرے محبوب ہم نے ان کو جو عذاب کے بارے میں ڈرایا ہے ہم اس پہ قادر ہیں کہ ان کو دنیا میں دکھا دیں عذاب، لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اور آپ کے لیے ہدایت الہیہ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ برائی کو بھلائی سے روکیں۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم جانتے ہیں ہمارے بارے میں جو کہتے ہیں، کہ کبھی اللہ کی بیوی بناتے ہیں، کبھی بیٹے بناتے ہیں، کبھی شریک بناتے ہیں، اور اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں سب کو ختم کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو مہلت دے رہے ہیں۔ تو اسی سے آپ کو بھی سبق لینا چاہیے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں، گالی کا بدلہ گالی سے نہ دیں، لڑائی کا بدلہ لڑائی سے نہ دیں، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، اور میرے محبوب آپ اپنے رب سے یہ دعا بھی مانگا کریں، وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ یا الہ العالمین مجھے شیطانی وساوس سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین مجھے ان کے قید و مکر سے محفوظ فرما، اور الہ العالمین مجھے ان کے آنے سے بھی محفوظ فرما، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہر چیز میں شراکت کرتا ہے، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، میاں بیوی کے ملنے میں بھی۔ اگر آدمی اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ ہر چیز میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا پڑھنا جو ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آدمی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، تو آپ یہ دعا اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے، جو بڑے بچے ہوتے وہ یاد کر لیتے تھے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو لکھ کے حضرت ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے، جس کی وجہ سے علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ اگر کسی تعویذ میں اللہ کے قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ معصورہ لکھی ہوئی ہے تو ان کو گلے میں ڈالنا جائز ہے۔ البتہ جو تمائم شرکیہ ہیں جن میں شرک ہوتا ہے، یا جن میں اعداد و شمار ہوتے ہیں، یا جن میں لکیریں ہوتی ہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا مقصد ہے اور کیا چیز ہے، یا جس میں کسی غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، یا کسی میں موکلات کو پکارا گیا ہو، یا کسی کو جبرائیل اور میکائیل اور ملائکہ کو پکارا گیا ہو، وہ شرک ہے، ان کا پڑھنا بھی شرک ہے، ساتھ رکھنا بھی شرک ہے، اور گلے میں لٹکانا بھی شرک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا تھا حتی اذا جاء احدهم الموت،
قال رب ارجعون کہ میرے محبوب اب دنیا میں یہ جو اکڑ رہے ہیں، دنیا میں جو وقت کے فرعون بنے ہوئے ہیں، دنیا میں جو سارے عالم کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، جب ان کو موت آئے گی اور موت کا وقت قریب آئے گا اور یہ موت کی بھیانک حالت کو دیکھیں گے، ملائکۃ العذاب پر نظر پڑے گی تو اس وقت کہیں گے اللہ ہمیں پھر ایک دفعہ مہلت دے دے، یا اللہ ہمیں ایک دفعہ پھر زندگی دے دے، کیوں لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو کچھ ہم نے چھوڑا تھا اب ہم جا کے عقیدے بھی اور اپنے اعمال کو بھی درست کریں گے اور صحیح اعمال کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، میرا فیصلہ ہے کہ جب کسی پہ موت آ جاتی ہے اب وہ دنیا میں واپس نہیں ہوگا، اب وہ قیامت والے دن کھڑا ہوگا اور میدان حشر میں جائے گا۔ اس لیے فرمایا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو محض ایک بات ہے جو کہہ رہے ہیں، کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ اپنے نظام کو کبھی نہیں بدلا کرتے، جب ایک انسان پہ موت آ گئی تو اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے، اب وہ کبھی دنیا میں نہیں لوٹایا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو عالم بنائے ہیں، جیسے عالم ارواح ہے وہ اپنے وقت میں گزر گیا ہے، اب کوئی اس عالم میں نہیں جا سکتا۔ عالم دنیا ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم قبر میں جائیں گے تو یہ عالم برزخ ہے۔ برزخ کا معنی حائل ہے، عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان میں، اور اس کے بعد کا عالم جو ہے وہ عالم آخرت ہے۔ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا تو محض ایک بات ہے جو کہہ رہے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب ان کے آگے ایک ایسی آڑ ہے کہ یہ اس وقت تک قبروں میں رہیں گے جب تک کہ ہمارے اٹھانے کا فیصلہ نہیں آ جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے بعد اب آج کے درس میں جو ہم نے آیات پڑھی ہے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو یاد رکھیں کہ سور جو ہے وہ حق ہے، اور رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور جو ہے قرن ينفخ۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کبھی کبھی فقیر جو ہے، خاص طور پہ یہ ملنگ لوگ جو ہے نا وہ سینگ لے کے پھونکتے ہیں، اس میں زور لگاتے ہیں اور عجیب عجیب اس سے آوازیں نکلتی ہیں، تو وہ بھی ایک سینگ فرمایا قرن، وہ بھی ایک سینگ ہے، لیکن وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں اتنے سوراخ ہیں کہ جتنی اللہ کی مخلوق ہے اتنے اس میں سوراخ ہیں۔ اور سور جو ہے اس کے پھونکنے کے لیے اللہ نے ایک فرشتے کو جس کا نام اسرائیل ہے یا بعض علماء فرماتے ہیں اسرافیل ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سور میں اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ سور جو ہے وہ قرآن مقدس میں اس کا جو ذکر آتا ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ 3 سور پھونکے جائیں گے۔ نفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ دنیا میں ہے ان میں گھبراہٹ اور بے چینی اور ہلچل پیدا ہو جائے گی۔ اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ اللہ نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا فصعق، بعض علماء نے فرمایا ہر چیز موت آ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور بعض علماء فرماتے ہیں یعنی بے ہوشی طاری ہو جائے گی، کیونکہ صعق کے بعد افاقہ کا لفظ بھی آتا ہے،
یعنی بے ہوشی سے ہوش میں آ جانا۔ لیکن یاد رکھیں موت برحق ہے، کیونکہ ہر چیز پہ موت آنی ہے، ہر جاندار پہ موت آنی ہے، ہر مخلوق پہ موت آنی ہے، الا من شاء اللہ، ہاں مگر وہ جن کو اللہ چاہے ان پہ نہ دے، اس کی مرضی۔ اب جناب دیکھیں کہ فَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں لفظ حدیث مبارک میں یہ ہے، فرمایا کہ جب سور پھونکا گیا اس کے بعد بے ہوشی ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ انا اول من یفیق، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، اور اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قائم آخذ بساق العرش، کہ وہ عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ عالم کہ لم یساق مفاق قبلی، کہ خدا جانے ان پہ بے ہوشی طاری بھی نہیں ہوئی ہے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ سے پہلے ان کو ہوش کیوں آیا؟ تو حضور نے فرمایا چونکہ اللہ کے دیدار کی وجہ سے وہ کوہ طور پہ جب انہوں نے سوال کیا تھا کہ رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا۔ کوہ طور پہ دیدار رب کے سوال کی وجہ سے بے ہوش ہوئے تھے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو اس کا بدلہ دے کے آج مجھ سے بھی پہلے ہوش عطا فرما دے۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظ جو ہے صاعقہ بے ہوشی کے معنی میں بھی آتا ہے اور موت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی انبیاء جو ہیں وہ تمام زندہ ہوتے ہیں اپنے قبور میں، اور اللہ نے ان کو زندگی بخشی ہے، شہداء کو بھی زندگی بخشی ہے۔ اور صاف حضور نے فرمایا تھا کہ معراج والی رات فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ اگر میں وہاں سے گزروں تو وہ جگہ بھی میں پہچان لوں گا۔ اندل کثیب الاحمر، ایک سرخ ریت کا ٹیلا تھا جس کے دامن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی۔ تو اس کا معنی نماز پڑھنے کا کیا معنی؟ اچھا بعض علماء کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو حضور کا معجزہ ہے، حضور کا معجزہ تو دیکھنا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا حال دکھلا دیا، لیکن اصل بات تو موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شہداء کی بھی ایک حیات ہے اور انبیاء کی بھی حیات ہے، لیکن چونکہ وہ عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ عالم مغیبات میں سے ہے، اور غیب کی باتیں اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، تو لہذا جتنا قرآن و حدیث میں بات ہوگی ہم مانیں گے، زیادہ بحث میں نہیں پڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے بھٹک جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے انبیاء کی حیات کا مطلق انکار کر دیا، اور بعض کرامیہ تو اتنا آگے بڑھے کہ انہوں نے عذاب قبر کا بھی انکار کر دیا، اور بعض غالی جو تھے، جھوٹے عاشق جو تھے، وہ اتنی محبت میں بڑھے کہ انہوں نے کہا کہ انبیاء پر تو ان کی بیویاں بھی قبر میں پیش کی جاتی ہیں، اور جہاں چاہیں آئیں، جب چاہیں، جس مجلس میں چاہیں، جہاں چلے جائیں تشریف لے جائیں۔ اسی لیے تو ہم میلاد کر کے بلا لیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں۔ تو یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں پٹڑی سے اتر گئی ہیں۔ اصل حق یہ ہے کہ اللہ کے شہید بھی زندہ، اللہ کے انبیاء بھی زندہ ہیں، لیکن ان کا تعلق عالم برزخ سے ہے، اور عالم برزخ عالم غیب ہے۔ اس کے بارے میں جتنی قرآن کہتا ہے ہمارا ایمان ہے، جتنی حدیث میں فرمان ہے ہمارا ایمان ہے، اس سے زیادہ ہم نہ آگے بڑھیں گے نہ بڑھائیں گے۔ اب اللہ نے سارے انبیاء کا معراج والی رات میرے مدنی پاک سے ملاقات کرائی، آمنا حدیث میں ذکر ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اب ہم اس بحث میں پڑھیں جی وہ کیسے آئے تھے اور کون سا عالم تھا اور کون سی شکل تھی، جب اللہ خود کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
فلا تکن فی مریۃ من لقائہ۔ میرا مدنی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب تورات عطا فرمائی تھی، آپ سے ان کی ملاقات بھی ہوگی، آپ شک نہ کریں اس ملاقات میں وہ حق سچ ملاقات ہوگی۔ تو لہذا معراج کی رات صرف ایک دفعہ ملاقات نہیں ہوئی، ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میں ہوئی، ایک دفعہ آسمانوں پہ ہوئی، اور 3 دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے اللہ سے درخواست کریں۔ حضور جاتے رہے آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام سے ملتے رہے۔ تو جتنا قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، آمنا، اس سے زیادہ اپنی طرف سے عقل نہ دوڑائیں، نہ اپنی طرف سے انکار کی طرف عقل نہ دوڑائیں، نہ اقرار کی طرف۔ اسی طرح بہت سارے لوگ عذاب قبر کے منکر ہو گئے۔ وجہ کیا ہے کہ عذاب قبر سمجھ نہیں آئے گا ان کو، اس لیے کہ ایک کافر مر جائے، اس کی لاش کو آپ کولڈ سٹوریج میں رکھ دیں، 3 سال پڑی رہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، اور ایک مسلمان کی لاش کو گرمی میں رکھ دیں، 2 دن کے بعد پھٹ جائے گی۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں جی کہاں ہے عذاب؟ یہ دیکھو کافر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ہم نے 3 سوٹ پہنا کے اس کو رکھا تھا، اسی طرح پڑا ہے، سوٹ کی کریز بھی نہیں ٹوٹی ہے، اس کو کہاں سے عذاب ہو گیا ہے؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ یہ عذاب کا تعلق عالم برزخ سے ہے۔ جیسے آدمی خواب دیکھتا ہے، اب دیکھیں نا 2 آدمی ہیں، میاں بیوی ایک پلنگ پہ سوئے ہوئے ہیں، ایک خواب دیکھ رہا ہے کہ میں مکہ شریف ہوں، ایک خواب دیکھ رہا ہے کہ مجھے جہنم میں لٹکا رہے ہیں، اس کو اس کے خواب کا پتہ نہیں، اس کو اس کے خواب کا پتہ نہیں۔ اچھا، اور دونوں پر بعض اوقات خواب کی ایسی دہشت طاری ہوتی ہے کہ ڈر کے مارے اٹھ جاتے ہیں، بدن پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، تو ان کو ایک حقیقت اللہ نے دکھلا دی، یہ دونوں سوئے ہوئے ہیں، اس کو اس کا پتہ نہیں، اس کو اس کا پتہ نہیں۔ تو اگر زندگی میں بھی ان چیزوں کا پتہ نہیں لگ سکتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر دینا چاہیں اور ہمیں پتہ نہ لگے، تو وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ تو اس لیے عقل نہیں دوڑانے چاہیے۔ تو اب یاد رکھیں کہ سور جو ہے نا جی، وہ پھونکا جائے گا اور 2 دفعہ پھونکا جائے گا، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ تقریباً تمام ملائکہ پر بھی موت آئے گی، یعنی جیسے زمین والوں پہ موت آئے گی، آسمان والوں پہ بھی موت آئے گی، ملائکہ پر بھی موت آئے گی۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ فرمائیں گے یا جبرائیل، اللہ حکم دیں گے جبرائیل کم بقی من عبادی، کتنے بچ گئے میرے بندے؟ جبریل کہیں گے یا اللہ آپ تو جانتے ہیں، آپ کے آگے کیا چھپا ہوا ہے، بس اب ہم تو 4 ہی بچے ہوئے کھڑے ہیں، بس جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل، ہم 4 ہی کھڑے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے جبرائیل اب ان 3 کی جان تم قبض کرو، یعنی ہمیشہ تو ملک الموت کی ڈیوٹی تھی نا، جبریل کی ڈیوٹی نہیں تھی۔ اب اللہ جبریل کو حکم دیں گے تاکہ پتہ لگ جائے کہ اللہ جو چاہیں جس کو چاہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ملک الموت کے سوا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہے تو کون حکم دے کے موت دے دیں، اللہ چاہے تو فرشتے بھیج کے روح قبض فرما لیں، اللہ چاہے تو جبریل کو بھیج کے روح قبض کروا لیں۔ تو اب جبریل علیہ السلام سب کا روح جب قبض کر لیں گے، اللہ فرمائیں گے کم بقی من عبادی یا جبرائیل، جبرائیل اب میرے بندو میں کتنے بچے ہیں؟ وہ کہے گا یا اللہ انت عالم ما بقی الا عبدک الذلیل، میرا اللہ تیرا ایک بندہ آج جبریل بچا ہے، اور تو سارے ملائکہ پہ موت آ گئی، اللہ حکم دیں گے تم بھی مر جاؤ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ موت آئے گی، لیکن اللہ آگے ہے الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں کہ میں چاہوں تو موت نہ دوں۔ اب دیکھیں نا، جنت پیدا ہو گئی، جنت میں حوریں غلمان سب پیدا ہو، ان پہ موت نہیں آئے گی، اللہ ان کو موت نہیں دیں گے، کیونکہ جنت کو تو باقی رہنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش و کرسی پہ فنا نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ نے ان کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے۔ تو اس لیے اللہ چاہے تو رکھ لے۔ تو اب کا یاد رکھیں کہ بظاہر قرآن کے الفاظ میں 3 سور ہیں، اول سور نفخ فزع ہے، دوسرا نفخ صاعق ہے، اور تیسرا نفخ بعث ہے۔ لیکن راجح قول جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ 2 ہے، نفخۃ الصاعق اور نفخۃ البعث۔ وہ کہتے ہیں فزع جو گھبراہٹ ہے نا، نفخہ ایک ہے، سور پھونکا جائے گا، پہلے گھبراہٹ ہوگی پھر بندے مر جائیں گے، تو گویا وہ اس کی ابتدا فزع سے ہوگی، انتہا صاعق پہ ہوگی۔ اور دوسرا سور جو ہے وہ سور بعث ہے، جس سے دوبارہ بندے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں گے ان کا یقین بڑا ہوتا ہے، ایمان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے
ایک دفعہ صحابہ نے میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیشہ سادہ لباس پہنتے ہیں، لیکن اب تو ماشاءاللہ اسلام کو اللہ نے عزت دی ہے، عظمت دی ہے، وفد آتے ہیں، بادشاہوں کے سفیر آتے ہیں، قاصد آتے ہیں ملنے کے لیے، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے بہت اعلیٰ قسم کے 2 جوڑے بنوا لیں تاکہ کم از کم جب باہر کے کچھ لوگ آئیں تو آپ ان کپڑوں میں تشریف لائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا باتیں کرتے ہو کہ اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم کے مطابق واضح فاہو السور رافع بصرہ الی السماء متى یؤمر ينفخ، اللہ کے فرشتے نے اپنا منہ جو ہے اس سور پہ رکھا ہوا ہے اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ کے حکم کے انتظار میں کھڑا ہے کہ کب حکم ہو اور سور پھونکوں۔ تو فرمایا یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اعلیٰ لباس ہو یا ادنا لباس ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قدر والا ہو، اللہ کے ہاں عزت والا ہو۔ یہ لباس جو ہے نا جی دنیا میں یہ ظاہری فخفخا ہے، ظاہری دکھلاوا ہے، ظاہری ایک دوسرے پہ روب ڈالنے کا اور اپنی بڑائی کا اظہار ہے، ورنہ اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ کوئی لباس کی قدر نہیں کرتا، اصل قدر جو ہے اس بندے کی ہوتی ہے، اس جوہر کی ہوتی ہے، اس انسان کی ہوتی ہے، اس علم کی ہوتی ہے جو اللہ نے کسی کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا نہیں مجھے کسی لباس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بات بھی ایسی ہے کہ میرے آقا کے لیے اللہ نے آپ کو شان ہی ایسی دی تھی، آپ جو پہن لیتے تھے وہی آپ کے لیے اعلیٰ ہو جاتا تھا کہ تو نے کانٹوں کو چھوا اور گلستہ کر دیا۔ میرے مدنی تو اگر کانٹوں کو بھی ہاتھ لگا دیتے تھے تو گلاب بن جاتا تھا، تو کپڑوں کی کیا بات ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے تو بی بی عائشہ فرماتی ہے نا کہ جب رات کو رحمت دو عالم میرے گھر میں آتے تھے اور کبھی آپ نے حلہ یعنی ایک رنگ کی 2 چادریں پہنی ہوئی ہوتی تھی، فرمایا آپ کا چہرہ ایسا روشن ہوتا تھا کہ دنیا کا سورج بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا جمال دیا تھا اور ایسا کمال عطا فرمایا تھا۔ تو اب یاد یہ رکھیں کہ سور کا پھونکنا جو ہے وہ حق ہے۔ اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب سور پھونکا جائے گا ملک الموت بھی مر جائے گا، اور دونوں سور پھونکنے کے درمیان میں وقفہ کتنا ہے؟ 40 سال، یہ بھی یاد رکھیں۔ یعنی جب سور آخری پھونکا جائے گا ساری دنیا درہم برہم ختم ہو گئی، اب اس کے بعد جو اٹھانے کے لیے سور پھونکا جائے گا تو اس کے درمیان میں وقفہ جو ہے وہ 40 سال ہے۔ تو اب دوسرے سور پھونکنے سے پہلے پھر اللہ ان ملائکہ کو زندہ فرما دیں گے، وہ ملک زندہ ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکیں گے اور اس کے بعد پورا عالم جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اللہ نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا فلا انصاب بینہم، اس دن کسی کو کوئی رشتہ داری، کوئی قرابت، کوئی نسب فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ولا یتساءلون، اور نہ اس دن پوچھا جائے گا کسی نسب حسب کے بارے میں، یعنی اس دن کوئی چیز جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی۔ اسی کو قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ نے فرمایا لوگوں ڈرو اس دن سے جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھی بھول جائے گی کہ کدھر ہے، پھینک دے گی، پرواہ کوئی نہیں۔ یعنی آپ نے فرمایا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اگر کوئی عورت حاملہ ہوگی تو دہشت سے حمل گر جائے گا،
فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایسے نشے کی حالت میں ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، جیسے نشے والا جھومتا ہے، کوئی عقل نہیں کدھر جائے، نشے والا آنکھیں بند ہے، کوئی پکڑے چھوڑے تو پھر گر جاتا ہے، یہ کیفیت ہوگی، ان کو بھی کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ اور تیسرے مقام پہ قرآن فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، باپ اولاد سے، اولاد اپنے باپ سے، دوست دوست سے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی نفسی نفسی نفسی، کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتی ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، لیکن یاد رکھو اس آیت میں جو ہے کہ اس دن کسی نسب کے بارے میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں یہ کافروں کے حق میں ہے کہ جب اٹھیں گے، جب نفخ صور ہوگا، جب قیامت میں کھڑے ہوں گے تو اب کافر کے لیے نہ کوئی نسب کام آئے گا، نہ کوئی خاندانیت کام آئے گی، نہ کوئی رشتہ کام آئے گا۔ جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے تو ان کو نوح علیہ السلام نفع نہیں پہنچائیں گے، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے تو لوط علیہ السلام نفع نہیں پہنچائیں گے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے تو اب نوح علیہ السلام نفع نہیں پہنچائیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے، یعنی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نوح کے بیٹے ہو، تو کافروں کے بارے میں ہے، لیکن مسلمانوں کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو تو ان کے خاندانوں سے بھی ملائیں گے، الحقنا بہم ذریتہم، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی اولادوں کو بھی ماں باپ سے ملا دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل جنت میں جائیں گے تو سوال کریں گے یا اللہ این ذریاتنا، ہماری اولاد نظر نہیں آ رہی، ہمارے بچے نظر نہیں آ رہے، وہ کدھر ہیں؟ تو اللہ کا فرشتہ کہے گا کہ اطمینان کرو، ہیں تو وہ جنت میں، لیکن ان کا مرتبہ مقام تمہارے مرتبے سے کم ہے، لہذا تم اعلیٰ درجوں میں ہو اور وہ بہت نیچے کے درجوں میں ہے۔ تو اب جناب اللہ سے سوال کریں گے کہ مولا ہم تو دنیا میں جو بھی عمل کرتے تھے، اولاد کے لیے بھی کرتے تھے، ان کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے، اور پھر تیرا وعدہ ہے کہ جنت میں جو مانگو گے تو ملے گا، اور اگر ہم اپنے بچوں سے الگ رہیں گے تو ہمیں کیا خوشی ہوگی؟ اللہ حکم دیں گے کہ ان کی بچوں کے بھی مرتبے بلند کر کے والدین کے ساتھ ملا دو۔ تو لہذا مومن کو تو فائدہ ہوگا، مومن کے حتیٰ کہ جو بچے فوت ہو گئے ہیں، یعنی چھوٹے بچے، معصوم بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا شریعت کے مطابق، وہ بھی قیامت میں اپنے باپ کی شفاعت کریں گے۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ پوچھ جو نہیں ہوگی تو کافروں کے بارے میں ہے۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے آقا کی حدیث مبارک ہے، اور وہ حدیث مبارک جو ہے اس کا اصل جو ہے یعنی وہ صحیح ہے، ان سے بھی ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا ان الانصاب تنقض یوم القیامت الا نسبی و سحری، آپ نے فرمایا قیامت والے دن سارے رشتے، سارے خاندانی تعلق ٹوٹ جائیں گے مگر میری قرابت کا تعلق جو ہے وہ باقی رہے گا، یعنی حضور سے جن کا تعلق ہے، حضور کے سے جن کا نسب ملتا ہے، حضور پاک سے جن کا رشتہ بطور نسب ملتا ہو یا بطور سحر، کیا مانا حضور نے شادی فرما لی تو آپ ابو بکر آپ کے سسر ہو گئے، حضرت عمر آپ کے سسر ہو گئے، ابو سفیان آپ کے سسر ہو گئے، اور اسی طرح حضرت ابو بکر کے بیٹے آپ کے بیوی کے بھائی ہو گئے، صالح ہو گئے، اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم وہ بھی آپ کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نسب جو ہے وہ تو قائم رہے گا، باقی نسب جو ہے ٹوٹ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پر علماء نے ایک بڑی عجیب بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے،
جنہوں نے اپنی زندگی قرآن و حدیث کے پڑھانے میں گزار دی اور اس بحر بے کنار میں ڈوب ڈوب کے موتی چنتے رہے اور امت کو پہنچاتے رہے، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ حضور سے رشتہ ہر کلمے پڑھنے والے کا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جو آدمی کلمہ پڑھے گا حضور اس کے لیے منزل باپ کے ہیں اور حضور کی بیویاں اس کی، تو جب حضور کی بیویاں مائیں ہیں اور حضور باپ ہیں تو ہم کس کی اولاد ہو گئے؟ تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہماری نسبت حضور سے ہو گئی کیا ہے؟ والنبی اب اللہم کے حضور ان کے باپ ہیں، بلکہ باپ سے بھی اولا ہے۔ باپ کیا ہے؟ باپ تو مجازی چیز ہے، حضور کا شان تو ان سے بھی زیادہ ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، تو ہر کلمے پڑھنے والے کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا ہے۔ تو اور کوئی نسب پیدا پہنچائے نہ پہنچائے لیکن حضور کا نسب تو باقی رہے گا نا، تو لہذا مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کوفہ میں فرمایا تھا کہ کوفے والوں، تم تو یہ سمجھتے ہو کہ قرآن میں سب سے زیادہ رحمت والی آیت اور امید والی آیت اور رجا والی آیت جو ہے وہ ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے اگر تم سے کوئی گناہ ہوا، زیادتی ہوئی تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت بہت بڑی ہے۔ اور دعا کرو اللہ ہم پر، ہمارے نسلوں پہ، نسلوں کی نسلوں پہ، ہر مسلمان پہ اپنی رحمت فرمائے۔ بس رحمت کی طلب کی اگر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو اب جناب یہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی رحمت والی امید ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم گناہگار بھی ہو لیکن میری رحمت سے لا امید نہ ہونا۔ کتنی بڑی خوشخبری والی بات ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک بھی ہے ماشاءاللہ، حضور نے فرمایا اذا لقیتنی، آپ نے فرمایا میرے بندے اگر قیامت والے دن میری دربار میں تو اس حال میں آیا کہ پوری دنیا کی زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو نے کبھی شرک نہ کیا ہو اور میرے ساتھ کسی کو ذات صفات میں شریک نہ بنایا ہو، غیروں کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھا ہو، غیروں کو ندا پکار استغاثہ نہ کیا ہو، غیروں کے نام پہ چڑھاوے چڑھائے نہ چڑھائے ہوں، یعنی تو توحید پہ مر جائے لیکن تیرے گناہ زمین، پوری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، اللہ نے فرمایا میرے بندے فکر نہ کر، میں اتنی بڑی رحمت لے کے تجھے بخشوں گا۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے بخش دے، مشکلات دور فرما دے، اس طرح بات دور فرما دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اس کے سوا کوئی مشکل حل کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اب جناب دیکھیں تو حضرت علی سیدنا علی رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا یا اہل کوفہ، کوفے والوں، تم تو یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب سے بڑی آیت ہے امید والی، لیکن فرمایا وَنَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ، اور ہم حضور کے گھرانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی رحمت اور امید والی آیت وہ ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا مدنی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ تو حضرت علی نے فرمایا یہ آیت سب سے زیادہ رحمت والی ہے، ہمیں یقین ہے کہ محمد مصطفیٰ کبھی راضی نہیں ہوں گے، آپ کا اگر ایک امتی بھی جہنم میں پڑا ہوگا تو حضور راضی نہیں ہوں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی جنت نصیب فرما دے۔ لیکن ایک مہربانی کیا کرو، حضور تو اتنا رحمت فرمائے، اللہ اتنا رحمت فرمائے اور ہمیں حضور کی شکل بھی پسند نہ ہو، ٹھنڈے دل سے غور کیا کریں، یہ نہ کہا کریں کہ مولویوں کی باتیں، مولویوں کی باتوں کو چھوڑو۔ سرکار دو عالم، دیکھو نا، تمہیں کسی لڑکے سے محبت ہو، کسی لڑکی سے محبت ہو، خدا نہ کرے
یعنی غلط نہ ہو، صحیح ہو تو اپنی بیوی سے ہو کوئی بات نہیں، اپنی بیٹی سے محبت ہو، بیٹے سے ہو کوئی بات نہیں، وہ تو صحیح بھی تو ہے نا، بات یہ ہے کہ غلط نہ ہو۔ بہرحال تو آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ بازار میں جا کے اس رنگ کا کپڑا خریدتا ہے، کہتے یار مجھے مہربانی کر کے ایسا کریں نا کہ آپ مجھے وہ بلیو پنک جو ہے نا وہ دے دیں، میرے دوست کو یہ رنگ پسند ہے، اسی کے رنگ کا کپڑا پہنتا ہے۔ اگر وہ دوست گھر میں آ رہا ہو تو کہتے یار خیال کرنا آج میرا دوست آ رہا ہے اور اس کو بریانی بڑی پسند ہے، وہ ڈش بناؤ جو اس کو پسند ہے۔ تو جس سے محبت ہو، عشق ہو، اس کا لباس بھی پسند، کھانا بھی پسند، اس کا بولنا بھی پسند، اس کا چلنا بھی پسند۔ ایمان سے کریں اگر آپ کو حضور سے محبت ہے تو حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ کیا خیال ہے؟ یا یہ بھی کوئی دیوبندی بریلوی کا مسئلہ ہے؟ ہاں جی نہیں، مقصد ہوتا ہے نا جی دیوبندی یہ کہتے ہیں، بریلوی یہ کہتے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں، وہ جناب سبز پگڑی والے یہ کہتے ہیں، کالی والے یہ کہتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں کوئی سبز پگڑی کالی پگڑی سفید پگڑی کا جھگڑا ہے؟ حضور کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ ہاں جی اچھا، ان تمام جماعتوں میں سے کوئی جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ داڑھی نہ رکھا کرو؟ کوئی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، کوئی دیوبندی، اہل حدیث، تبلیغ والے، غیر کسی نے کہا ہے آج تک تمہیں؟ کہتے ہیں جی مولوی لڑاتے ہیں ہمیں، ایک مولوی جی کچھ کہتا ہے، ایک مولوی جی کچھ کہتا ہے۔ مولوی صاحب ہم کدھر جائیں؟ مجھے بتاؤ کون مولوی کہتا ہے داڑھی منڈاؤ؟ تو پھر ہم کس کی وجہ سے مڈا رہے ہیں؟ نہیں، مجھے سمجھائیں، آپ قائل کریں، چھوڑ دیں مولوی مکی کہہ رہا ہے، مولوی مدنی کہہ رہا ہے، ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم کی بھی داڑھی ہے، 1,24,000 پیغمبر کی بھی داڑھی ہے، صحابہ کی بھی داڑھی ہے، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ، علماء، اولیاء کی بھی داڑھی ہے۔ ہم جو کلین شیو ہیں تو ہم کس کی شکل بنا رہے ہیں؟ تو ہمیں کیا فیصلہ ہوا کس سے محبت ہے؟ جن کی شکل بنا رہے ہیں۔ بھائی پینٹ پہننا میں مخالف نہیں، جائز ہے، لیکن میرے محبوب نے بھی کبھی پینٹ پہنی ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے، عبد القادر جیلانی، پیران پیر نے۔ تم یہ کہہ سکتے ہو اس دور میں نہیں تھی، درزی نہیں ہوں؟ کیا خیال؟ میں نہیں مخالف کہ کوئی پینٹ پہننے سے کافر ہو جاتا ہے، کوئی کافر شافر نہیں ہوتا، پینٹ پہن جا سکتی ہے، صرف وہ لباس نہ پہنے جو کافروں کا شعار ہو، یعنی جس کو دیکھنے سے بندہ معلوم ہو کہ یہ کافر ہے، وہ لباس جو ہے وہ منع ہوتا ہے، وہ اسلام نے منع کیا ہے۔ تو اب تو پینٹ عام لباس ہو گیا، اس کو دیکھنے سے کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا نعوذ باللہ کہ یہ کافر ہے، تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کے پہننے میں حرج کوئی نہیں، پاجامہ پہننے میں بھی حرج کوئی نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہمیں رحمت دو عالم محبوب ہے تو آپ نے کیا پہنا ہے؟ اچھا جی، سر ننگا کر کے نماز پڑھو، جائز ہے، کوئی منع نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ قمیض بھی اتار دو تب بھی نماز جائز ہے، کیونکہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک عورت ہے، بس اس کا چھپانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مثلا اب دیکھیں نا، مثلا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں احرام میں، چادر اڑ گئی، گر گئی، کوئی بات نہیں، سب کو تو حصے پر کپڑے ہی نہیں، لیکن نماز ہو جائے گی۔ نماز تو سر ننگے سے بھی ہو جائے گی، بلکہ قمیض بھی نہ ہو تو ہو جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رحمت دو عالم نے کبھی زندگی میں ایسا عمل فرمایا ہے کہ پگڑی ہے، ٹوپی ہے، لیکن آپ نے اتار کے رکھ دی؟ اب ہمارے نوجوان ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، وہ کہتے ہیں جی مردہ سنت کو زندہ کر رہے ہیں،
اللہ کے بندے، سنت مردہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب سنت پہ عمل نہ ہو رہا ہو اس وقت اگر کوئی آدمی سنت کو زندہ کرے تو اللہ اس کو 100 شہید کا ثواب دیں گے، لیکن اگر ایک سنت پہ نہ صحیح دوسری سنت پہ عمل ہو رہا ہے تو سنت تو مردہ نہیں ہے نا، سنت تو زندہ ہے، مردہ کہاں ہو گئی سنت؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، جھگڑوں میں نہ پڑا کریں خدا کے لیے۔ جتنا قرآن و حدیث ہمیں کہتا ہے تو کتنی بڑی رحمت کی امید ہے کہ اللہ نے نبی سے وعدہ فرما دیا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس لیے حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے انا اشفع فاشفع فاشفع، میں شفاعت کر کے جہنم سے لوگوں کو نکالوں گا، میں شفاعت کر کے پھر نکالوں گا، میں شفاعت کر کے پھر نکالوں گا، اور اس کے بعد آخر مجھے اللہ فرمائیں گے حل رضیت یا محمد، میرا مدنی محمد اب راضی ہو گئے ہو کہ نہیں ہو گئے؟ میں کہوں گا رضی تو ربی رضی تو ربی رضی تو ربی، میرا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، لیکن ابھی جہنم میں کچھ لوگ باقی ہیں جن کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، ابھی وہ تو بچ گئے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے محمد مصطفیٰ آپ کی شفاعت قبول کر کے ہم نے لاکھوں کروڑوں کو نکال دیا ہے، اب ان کو رہنے دو، تیرا خدا اپنی رحمت سے ان کو بھی نکال دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ بہرحال سور برحق ہے، میزان برحق ہے، اور دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور دنیا میں بھی اللہ سب بیماریاں پریشانیاں مشکلات دور فرما دے۔ بس دعا کیا کرو، دعا سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں۔ ایک آدمی نے مجھے 10 ریال دیے تھے کہ زمزم لے آؤ، میں زمزم لے کے آیا، وہ آدمی نہیں ملا۔ بہرحال کوشش کرو مل جائے تو 10 ریال اس کو واپس کر دینا، نہ ملے تم غریب ہو تو خود کھا لو، اور غریب نہیں ہو تو خیرات کر دو۔ جب تم مزدوری پہ زمزم بھرتے ہو صاف ظاہر ہے کہ غریب ہو۔ اگر ایک آدمی بغیر وضو کے زبانی قرآن کی تلاوت کرے بالکل جائز ہے، آیت آنا پہ سجدہ کرے نہیں، سجدہ بغیر وضو کے جائز نہیں۔ کہتا جی کہ جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو اگلی صفیں خالی ہو جاتی ہیں، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم لوگوں کو صفوں کا احساس نہیں ہوتا ہے اور صفیں ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ یادینا و یادیکم اللہ۔ اچھا تو اب یہ ہے کہ مثلا میں یہاں ہوں، میرے آگے جگہ خالی ہے تو میں ایک قدم بڑھا کے جا سکتا ہوں، یہ نہ ہو کہ بھی باب العمرہ سے چلے اور وہاں پہنچ جائے۔ مانا یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا فاصلہ ہے اور سینہ بھی نہ پھرے، گردن بھی نہ پھرے، بالکل سیدھ میں جا کے کھڑا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو جائے اور آپ مسجد کے اندر ہیں تو نماز میں شامل ہو جائیں، جب نماز پڑھ لیں 2 رکعت سنت بعد میں پڑھ لیں یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں۔ کہتے جی کہ ہمارے والد صاحب نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ فلاں مدرسے کو پیسے دیا کرو۔ اب یہ ہے کہ ہم وہ پیسے تو دیتے ہیں لیکن کسی اس مدرسے کے بجائے کسی اور کو دے دیں، نہیں، یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ شرط الوصی جو ہے نا وہ کنس، یعنی مرنے والے کی وصیت ایسے ہوتی ہے جیسے قرآن کی آیت نہیں بدلی جا سکتی، وہ بھی نہیں بدلی جا سکتی، تو وصیت کرنے والا تو مر گیا، اب کیسے بدلے؟ تو اب ان کا مدرسے سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہوگا نا، کوئی اور ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ نہیں، تم اپنے باپ کی وصیت پہ رہو۔ اگر مدرسے والے غلط استعمال کریں گے قیامت میں خدا کو خود جواب دیں گے، ہم تھوڑے ٹھیکیدار ہیں۔ کہتا جی کہ نماز کی حالت میں اگر موبائل بج رہا ہے تو نمازی اسی حالت میں اس کو بند کر دے، تو پہلے بند کیوں نہ کرے؟ اس کو آخر حیا کیوں نہیں آتا کعبے کا؟ بعض یعنی موبائل میں اتنی غلط دھنیں ہیں آپ حیران ہوں گے۔ ایک اس میں خاص دھن ہے جو عیسائیوں کی دھن ہے، جو گرجے میں عبادت کے وقت بجائی جاتی ہے، وہ دھن یہاں کعبے کے ساتھ بج رہی ہوتی ہے۔ خدا کا خوف کرو، جب مسجد میں آ رہے ہو بند کر دو۔
اچھا اگر بھول گئے گھنٹی بالکل کھڑے کھڑے اس کو بند کر دو، سب کی نمازیں برباد کر رہے ہو، تمام جن لوگوں کی نماز میں خشوع ٹوٹے گا نا ان سب کا قہر اس پہ ہوگا جو ٹیلی فون بجا رہا ہے۔ اس کو تم نے مذاق سمجھا ہوا؟ یہ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، یہ کافروں کی نماز ہے کہ کعبے میں آ کے وہ تاڑیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے، تم تو بالکل میوزک لگائے ہوئے ہو، اور بعض میوزک اتنے گندے ہیں اتنے سیکسی ہیں کہ ان کے بارے میں آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی شریف آدمی بھی وہ سن سکتا ہے۔ میں عمرے کی نیت سے آیا لیکن میرا فلائٹ جو ہے شار منصور میں ہے، کیا حدود حرم میں نماز وہاں کی مسجد میں پڑھ سکتا ہوں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، وہاں بھی مسجد میں آپ کو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ کہتے جی کہ اگر ہم مدینے سے آئے اور احرام نہیں باندھا تو اب کیا کریں؟ اس کا آسان حل یہ ہے کہ فوراً مدینے واپس چلے جاؤ، 30 ریال جانے کے اور 30 ریال آنے کے لگیں گے، اور آپ کی زیارت بھی دوبارہ ہو جائے گی، عمرہ بھی ہو جائے گا، پھر آپ پر کوئی دم نہیں۔ اور اگر آپ نہیں جائیں گے اور مسجد عائشہ سے عمرہ کریں گے تو پھر 1 بکری فی آدمی آپ کو دینی ہوگی۔ ایک عورت نے اگر ایام کی وجہ سے مدینہ منورہ میں 40 نمازیں نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، مجھے نہیں پتہ لگتا رشتوں کے بارے میں کہ بھانجے کی نواسی کیا بنتی ہے، اللہ کو پتہ ہے، کسی قریبی عالم سے پوچھ لو جو ان باتوں کو سمجھتا ہو۔ میں کام کرتا ہوں، 950 ریال میری تنخواہ ہے، تو مجھے کسی آدمی نے 20 ریال دیے، بالکل آپ استعمال کریں، 950 ریال اس زمانے میں کوئی تنخواہ ہے؟ کہتے ہیں جی کہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں وہ کہتے ہیں دین کے لیے وقت لگائیں، اگر آپ کو تکلیف ہے تو نہ لگائیں لیکن برا تو نہ کریں، خیر سے روکنے والے تو نہ بنو نا، نہیں لگاتے نہ جاؤ، کوئی آپ کے گلے میں رسا ڈال کے تھوڑا لے جائے گا۔ زمزم کو کھانے پکانے میں استعمال کریں، جائز ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں جب دوسرا پانی موجود ہے تو کیا ضرورت ہے، ورنہ تو پانی ہے، جائز ہے۔ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ عالم جو ہے وہ نہ پڑھے تاکہ لوگ اس کی اقتداء نہ کریں اور لوگوں کو تنبیہ ہو کہ ایسا غلط کام نہیں کرنا۔ عباسی خاندان جو ہے ان کو فطرانہ دینا صدقہ بالکل جائز ہے، وہ تو صرف آل رسول کو جائز نہیں، وہ تو بنو عباس ہیں۔ پرائز بانڈ وغیرہ جو نکلتے ہیں بالکل ناجائز ہے۔ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں، ورنہ کوشش کریں کہ نہ گزریں۔ لیکن جی مسلمان ہے، جہاں نماز پڑھے گا نا وہی کھڑے ہو کے سنت شروع کر دے گا، پتہ ہے کہ طواف ہے، ابھی لوگ آئیں گے گزریں گے، کہاں جائیں وہ بیچارے۔ کہتے جی کہ ایک کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں لیکن فورمین کبھی اپنے کام کے لیے بھی بھیجتے ہیں، تو اب انکار کریں تو وہ نوکری پہ نہیں رکھے گا، لیکن وہ کمپنی سے ہمیں تنخواہ دیتے ہیں تو وہ پکڑا جائے گا قیامت میں، آپ تو کام کر رہے ہیں، ادھر کریں یا ادھر کریں۔ کہتے جی کہ میرے پاس ایسا جوتا ہے کہ پہننے سے پیروں کی اوپر کی ہڈی کھلی رہتی ہے، تو اس میں ہم احرام میں پہن سکتے ہیں؟ بالکل پہن سکتے ہیں۔ داڑھی نہ رکھنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھو، ایک دفعہ کٹاؤ تو صغیرہ ہے، بار بار کٹانے سے گناہ کبیرہ ہے، اور داڑھی منڈانے والا آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو اذان دینی بھی جائز نہیں اور امام بننا بھی جائز نہیں۔
کہتے جی کہ اگر ہم ٹیلی ویژن پہ خبریں سنیں بالکل کوئی حرج نہیں، لیکن سنانے والی اگر کوئی پری ہو تو پھر تو ناجائز ہے۔ یہ بھی دیکھیں نا کہ سنانے والی کون ہے۔ اچھا وہ بھی ایسی بدبخت قوم ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لڑکیاں رکھتے ہیں، مقصد تو گمراہ کرنا ہے نا، ورنہ خبریں مرد نہیں پڑھ سکتا بلا۔ ان کے دماغ میں ایک بات ہے کہ کسی طرح فتنہ ڈالو، جتنی لڑکی خوبصورت ہوگی ہمارا پروگرام زیادہ لوگ دیکھیں گے۔ اچھا اور دیکھنے والوں کا بھی عقل پہ اللہ کا کوئی ایسا غضب ڈھایا ہوا ہے، حالانکہ جان رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک خبر آ رہی ہے، فلم ہے، فوٹو ہے، وہ آ رہا ہے، لیکن وہ ایسے بیچارے ڈوب رہے ہیں اور دہشت ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارے لیے مسکرا رہی ہے۔ ایسے پاگل بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے الو تو میں نے دنیا میں نہیں دیکھے۔ اگر فجر کی نماز کے بعد نماز کی سنتیں رہ گئی ہوں تو پڑھ سکتے ہیں۔ میری بیٹی کے لیے دعا کریں، اللہ ہر بچی کو، شادی والی کو اولاد عطا فرمائے، صالح اولاد، نرینہ اولاد، اور جن کی شادیاں نہیں اللہ ان کے لیے راستے آسان کر دے۔ اگر والد کے لیے بیٹا قرآن پڑھتا ہے یا گھر میں بیٹھ کے سب پڑھتے ہیں یا دوست پڑھتے ہیں، اللہ ثواب دیں گے بالکل، لیکن یہ تاریخیں نہ بنایا کریں گے 30 دن اور 7ویں دن اور 18ویں دن اور 20ویں دن۔ اگر تسبیح پہ ذکر کیا جائے بالکل کوئی حرج نہیں، افضل یہ ہے کہ انگلیوں پہ کیا جائے۔ تسبیح کو یوں سمجھیں کہ ایک آلہ ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے، جیسے ہم گھڑی پہنتے ہیں کہ وقت دیکھ کے نماز پہ پہنچ جائیں گے، یا ہم سپیکر رکھتے ہیں کہ سب آواز سن لیں اور نماز صحیح ہو جائے، تو جیسے وہ آلت الصوت ہے گویا یہ آلت الذکر ہے، ورنہ افضل یہی ہے کہ انگلیوں پہ پڑھیں تاکہ قیامت میں ہر چیز گواہی دے۔ میں 2 دن میں مریض اس حال ہوں، اس کا کیا علاج ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو دوائی دیں گے، انشاءاللہ نیم کو پلائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضور پاک نے تو فرمایا تھا کہ شہد کی شربت بنا کے پلائیں۔ کہتے جی کہ بازاروں میں جو آج کل ہمارے ہاں ٹیوب ملتی ہیں رنگ کرنے کے لیے، وہ خضاب ہے، خضاب نہیں تو اور کیا ہے؟ عذاب ہے، خضاب ہی تو ہے۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے، طواف کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، بال کٹوا دیے، دم پڑ گئی، اللہ کے بندے آنے سے پہلے مسئلے پوچھے کرو۔ بول آپ کے والدین اگر وفات ہیں تو ان کے لیے آپ عمرہ حج کر سکتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد کوئی قضا نماز تھی پڑھ لی، وہ جائز ہے۔ اسی طرح طواف اپنے لیے کریں اور رشتہ داروں کے لیے دعا کریں۔ اور ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، 7 چکروں کے بعد 2 رکعت پڑھیں، مقام ابراہیم